جی السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ ہمارے پاس 6 فیلڈز آف فائنینشیل ایجوکیشن کون سے ہیں، 6 ایسے سبجیکٹس جن کے اوپر آپ کو فائنینشیل ایجوکیشن حاصل کرنی چاہیے، جن کا جاننا آپ کے لیے ضروری ہے اگر آپ ایک سکسیسفل انویسٹر بننا چاہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ ایک کامیاب انویسٹر جو ہوتا ہے اس کے پاس کامیابی کے لیے کون سے 5 ڈیفرنٹ کمپوننٹس ہونے چاہیے۔ تو یہ ڈیفرنٹ چیزیں ہیں 6 فیلڈز آف فائنینشیل ایجوکیشن میں۔ ہم سب سے پہلے تو یہ لیں گے کہ یہ جو 6 فیلڈ ہیں ایجوکیشن کے، آپ نے اس بات کو سمجھنا ہے کہ آج سے سلولی ایک ایک کر کے اس کے بارے میں جاننا شروع کرنا ہے آپ نے۔ نمبر 1 اس میں کیا ہے؟ پرسنل فائنانس آ جاتا ہے۔ پرسنل فائنانس جیسے کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے اپنا دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ نے 2 کالم ڈرا کیے ایک پیج پر۔ ایک طرف آپ لکھتے ہیں کہ مائی انکم پورے مہینے کی، اور دوسری طرف آپ لکھتے ہیں مائی ایکسپینڈیچر، میرے کمائی کتنی ہے اور میرے اخراجات کتنے ہیں۔ اگر آپ کی کمائی سپوز کریں 50,000 روپیہ ہے اور آپ کے اخراجات سپوز کر لیں 30,000 روپیہ ہے، تو بہت اچھا ہے، آپ ہر مہینے 20,000 کی سیونگ کر رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ کے اخراجات جو سارے ہیں سپوز کریں وہ 60,000 روپیہ ہے اور آپ کی کمائی 40,000 روپیہ ہے، تو آپ ہر مہینے قرضے میں جا رہے ہیں 20,000۔ تو آپ کو ضرورت ہے اپنے پرسنل فائنانس کو مینج کرنے کی۔ مینج آپ کیسے کر سکتے ہیں کہ آپ اپنی غیر ضروری جو خواہشات ہیں، برانڈڈ کپڑے پہننا ہو سکتا ہے، مہنگے جوتے لینا ہو سکتا ہے، بہت مہنگا موبائل قسطوں پہ لینا ہو سکتا ہے، یا پھر اسی طرح سے آپ کے غیر ضروری شوق ہو سکتے ہیں، یا امیر نظر آنے کے لیے کچھ آپ ڈیفرنٹ چیزیں کرتے ہیں، یا دوستوں پر بہت زیادہ فیاضی سے خرچ کرتے ہیں، یعنی کچھ بھی ہو سکتا ہے، یہ تو آپ بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے ایک انسان کو زندہ رہنے کے لیے ایک گھر کی ضرورت ہوتی ہے، وہ ایوریج گھر بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انسان کو زندہ رہنے کے لیے بنیادی کھانے کی ضرورت ہوتی ہے، ہیلدی فوڈ کی ضرورت ہوتی ہے۔ ضروری نہیں کہ وہ ہر روز پیزا یا برگر ہی کھائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی جو بیسک ضروریات ہیں، ایجوکیشن کی ہو سکتی ہیں، ہیلتھ ریلیٹڈ ہو سکتی ہیں، وہ پوری ہو رہی ہونی چاہیے۔ کپڑے اور جوتوں کے حوالے سے بھی نارمل کپڑے آپ خرید سکتے ہیں، بہت زیادہ مہنگے اور برانڈڈ کپڑے خریدنا جو ہے وہ میرے خیال میں تو برانڈ ہر بندہ خود میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک برانڈ بنایا ہے، آپ کو صرف پہچاننا ہے اپنے آپ کو۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جو انسان ہے اس جیسا دوسرا انسان نہیں بنایا، ہر انسان جو ہے وہ دوسرے سے مختلف ہے۔ یہ آپ سب جانتے ہیں، جیسے ڈی این اے میں بتایا جاتا ہے کہ جب ہم لوگوں کا ڈی این اے کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ڈیفرنٹ انسان ہے دوسرے انسان سے۔ تو اسی طرح سے ہر جو شخص ہے، اس کے ناخن ہیں، اس کے بال ہیں، اس کی باڈی کے جو بھی اجزاء ہیں، وہ دوسرے انسان سے مختلف ہوتے ہیں۔ اوورآل آپ یہ سمجھیں کہ آپ غیر ضروری اخراجات سے آپ کو اپنی جان چھڑانی ہے۔ اگر آپ انویسٹر بننا چاہتے ہیں، زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، تو اپنے پرسنل فائنانس کو مینج کرنا سیکھ لیں، پہلی بات۔ اس کے بعد دوسری بات آپ نے کیا کرنی ہے کہ اکاؤنٹنگ سمجھنی ہے آپ نے۔ اکاؤنٹنگ، آپ اپنے ایکسپنسز جو ہیں ان کو کس طرح سے کاؤنٹ کرتے ہیں، تو یہ پورا ایک پروسیس ہے، آپ اس سارے کو دیکھیں۔ اکاؤنٹنگ کا تھوڑا بہت ایجوکیشن، یعنی بیلنس شیٹ وغیرہ، کیش فلو، اور یہ تھوڑا بہت آپ کو پتہ ہونا چاہیے، ضروری نہیں کہ آپ اس کے ایکسپرٹ ہوں، بیسکس کا پتہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد جو آپ کے ملک میں، یعنی پاکستان میں، ہمارے ملک میں، اگر آپ دنیا میں کسی اور ملک سے بلانگ کرتے ہیں تو جو ٹیکس لاز ہیں ان کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ انویسٹمنٹ پر کیسے ٹیکس ہو سکتا ہے، پرسنل جو انکم ہے اس کے اوپر کیا ٹیکس ہوگا، اور اسی طرح سے جو بھی ٹیکس لاز ہیں اس کا تھوڑا بہت آپ کو پتہ ہونا ضروری ہے۔ اور اس کے لیے جو ٹیکس ایکسپرٹ ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک دو دفعہ ملا جا سکتا ہے،
اس کے ساتھ بیٹھ کے گپ شپ کی جا سکتی ہے اور بہت سی چیزیں اس سے سیکھی جا سکتی ہیں، پوچھی جا سکتی ہیں۔ پرسنل فائنانس ہو گیا، اکاؤنٹنگ ہو گیا، اس کے بعد تیسری جو بات تھی ٹیکس لا کی تھی، اور اس کے بعد آپ نے چوتھا جو دیکھنا ہے بزنس لاز کیا ہے آپ کے ملک میں۔ اگر آپ بزنس کرنا چاہتے ہیں، مثلا پاکستان میں اگر ہم بزنس کرنا چاہتے ہیں تو بزنس کرنے کے حوالے سے کون سا بزنس ہے اور وہ کرنے کے لیے کس طرح کی کمپنی رجسٹرڈ کروانا پڑے گی اور مجھے لائسنس کون سا لینا پڑے گا اور کس طرح سے میں یہ بزنس آپریشنز کر سکتا ہوں، تو یہ سارا جو ہوتا ہے اس کو بزنس لا کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد کارپوریٹ لاز ہوتے ہیں، تو کارپوریٹ لاز جو اگر کوئی بھی کارپوریشن ہے یا آپ جاب کر رہے ہیں تو کیا کس طرح سے جو ہے وہ کمپنی میں آپ ڈیفرنٹ ورکر ہائر کر سکتے ہیں، آپ کے اوپر لائبلٹیز کیا ہو سکتی ہیں، رولز اینڈ رسپانسبلٹیز کس طرح سے ڈیفائن کرنا ہوگی، اگر کسی کو جاب پہ رکھنا ہے یا اگر کسی کو فائر کرنا ہے تو اس کے لیے کیا لاز ہوں گے، ان ساری چیزوں کا جاننا بھی آپ کے لیے بیسکس جاننا بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد چھٹی اہم ایجوکیشن آپ کے لیے انویسٹنگ کی ایجوکیشن ہے۔ آپ کے پاس انویسٹنگ کی کون کون سی اپرچونٹیز ہیں، آپ پراپرٹی میں انویسٹ کر سکتے ہیں، آپ سٹاکس میں انویسٹ کر سکتے ہیں، آپ کرنسی میں انویسٹ کر سکتے ہیں، آپ اسی طرح گولڈ میں انویسٹ کر سکتے ہیں، سلور میں انویسٹ کر سکتے ہیں، اسی طرح سے آپ رینٹل پراپرٹی میں اور اسی طرح سے بزنسز میں آپ انویسٹ کر سکتے ہیں، نیو پروڈکٹس لانچ میں جو ہے آپ کر سکتے ہیں، نیا بزنس سیٹ اپ بنا سکتے ہیں۔ تو انویسٹنگ کی کون کون سی آپشنز آپ کے پاس موجود ہیں، یہ ساری چیزیں آپ کے لیے جاننا ضروری ہے۔ اب یہ 6 مختلف قسم کی ایجوکیشن جو ہے آپ کے لیے ضروری ہے۔ آپ نے یہ 6 قسم کی ایجوکیشن تھوڑی تھوڑی آج سے حاصل کرنا شروع کرنی ہے۔ نمبر 1 میں نے بتایا آپ کو پرسنل فائنانس، اپنے ایکسپینس اور ارننگ کے حوالے سے آپ کا جاننا ضروری ہے کہ پرسنل فائنانس ہوتا کیا ہے، اور اس کے بعد دوسرا بتایا اکاؤنٹنگ، بیلنس شیٹ وغیرہ کو مینج کرنا۔ اس کے بعد ٹیکس لاز جو ہیں، جو آپ پیسہ کمائیں گے، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جب پیسہ نہیں ہوتا تو یہ بھی ایک پرابلم ہے، لیکن جب آپ کے پاس بہت زیادہ پیسہ آ جاتا ہے، مثلا اسی وقت اگر آپ کے پاس کروڑوں اور اربوں روپیہ آ جائے تو بھی آپ کے لیے یہ پرابلم ہے۔ مثلا گورنمنٹ کے بہت سے ادارے آ جائیں گے، آپ سے سورس آف انکم پوچھنا شروع کر دیں گے، مثلا آپ مجھے اکاؤنٹ دیں، میں آپ کے اکاؤنٹ میں 2 کروڑ روپیہ بھیج دیتا ہوں فرض کریں، تو لوگ آپ سے آ کر پوچھنا شروع کر دیں گے یہ 2 کروڑ روپے آپ کے پاس کیوں آیا، کہاں سے آیا، کس نے بھیجا، کس وجہ سے بھیجا، پرپس کیا ہے اس کا، تو آپ سوالوں کے جواب دے دیں گے، پریشان ہو جائیں گے۔ اگر آپ ان کو سیٹسفائیڈ نہیں کر پائیں گے تو وہ آپ کو الٹا پکڑ کے لے جائیں گے، وہ کہیں گے آئے بھائی جان آپ ہمارے مہمان بنے۔ تو پیسہ نہ ہونا تو ایک پرابلم ہے، لیکن پیسہ بہت زیادہ ہو جانا بھی ایک پرابلم ہے۔ مثلا اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ آپ کے ہاتھ میں 20 لاکھ روپیہ ہے، اس کا بیگ ہے، تو بہت زیادہ لوگ جو ہے آپ کو پتہ ہے بینک سے باہر نکلتے ہی ان کو لوٹ لیا جاتا ہے۔ یا پھر اگر کسی کو پتہ ہو کہ اس کے گھر میں 50 لاکھ روپیہ پڑا ہوا ہے تو بہت سے ڈاکو جو ہے وہ گھروں میں گھس جاتے ہیں، تو یہ پیسے کے پرابلمز ہیں۔ اب اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے تو وہ ایک پرابلم ہے، اگر پیسہ ہے تو اس کو کیسے مینج کرنا ہے، ٹیکس کے کیا لاز ہیں، گورنمنٹ کو کیسے سیٹسفائیڈ کرنا ہے، اداروں کو کیسے سیٹسفائیڈ کرنا ہے، اپنے پیسے کو وائٹ منی کہا جاتا ہے، جس پیسے کے اوپر ٹیکس دیا جاتا ہے، اس کو آپ نے وائٹ منی کیسے رکھنا ہے، لیگل منی کیسے رکھنا ہے، اور یہ بلیک منی میں کنورٹ نہ ہو، یہ پیسہ آپ کے لیے پرابلم نہ کریٹ کرے، یہ کیسے کرنا ہے آپ نے۔ امیر تو آپ ہونا چاہتے ہیں، لیکن جو ریچنس ہے یا امیری ہے وہ اپنے ساتھ بہت سے پرابلمز کو بھی لے کر آتی ہے۔ کیا آپ تیار ہیں ان پرابلم کو فیس کرنے کے لیے؟ نہیں ہے تو آج سے تھوڑا تھوڑا تیار ہونا شروع کر دیں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، ٹیکس لاز کو بھی سمجھنا شروع کرنا ہے، اس کے بعد بزنس لاز کو سمجھنا ہے، کارپوریٹ لاز کو، کیونکہ آپ کو کل کو ورکرز بھی رکھنا پڑیں گے تو ان کے لیے بھی تھوڑا سا آپ سمجھیں، اپنے آپ کو تیار کریں۔ اگر آپ کے پاس پیسہ ہو تو آپ کہاں کہاں انویسٹ کریں گے، یہ آپ کو پہلے سے پلان کرنا ہے کہ میرے پاس اگر 4 کروڑ آ جاتا ہے تو اس میں سے میں 1 کروڑ سٹاک میں لگاؤں گا، 1 کروڑ کی رینٹل پراپرٹیز لوں گا، کچھ گھر خریدوں گا، کچھ شاپس خریدوں گا،
کچھ دکانیں اور کچھ آفسز خریدوں گا، کچھ گاڑیاں لے کے کرائے پہ دے دوں گا، تو آپ نے وہ پوری پلاننگ کرنی ہے۔ اسی طرح سے میں کچھ گولڈ میں انویسٹ کر لوں گا، کچھ میں سلور خرید لوں گا، کچھ اس طرح سے ہو سکتا ہے فورن کرنسی میں رکھ لوں میں پیسے۔ تو یہ آپ نے یہ جو پلاننگ کرنی ہے، یہ بھی آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے کنٹری میں، یا ہو سکتا ہے کہ آپ کسی بزنس میں ایز اے سلیپنگ پارٹنر انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، تو وہ یہ جو انویسٹمنٹ کی اپرچونٹیز ہیں ان کو بھی آپ نے دیکھنا ہے۔ تو یہ 6 قسم کی جو ہے آپ نے ایجوکیشن آج سے حاصل کرنا شروع کر دینی ہے: پرسنل فائنانس، اکاؤنٹنگ، ٹیکس لاز، بزنس لاز، کارپوریٹ لاز، انویسٹنگ۔ اوکے، نیکسٹ چلتے ہیں۔ 5 کمپوننٹس جو ہیں آپ کے پاس ہونے چاہیے اگر آپ کامیاب انویسٹر بننا چاہتے ہیں۔ یہ بہت 5 اہم کمپوننٹس ہیں۔ دیکھیں، نمبر 1 اس میں کیا ہے، آپ کے پاس بگ ڈریم ہونا چاہیے۔ پوری دنیا میں آپ کا بزنس ہوگا، یا پورے پاکستان میں آپ کا بزنس ہوگا، چاروں صوبوں کے اندر اربوں کروڑوں روپے کا بزنس ہوگا۔ بڑا ڈریم ہونا چاہیے۔ اس ڈریم کو پورا کرنے کے لیے ڈیڈیکیشن ہونی چاہیے۔ آپ لگاتار محنت کرنے کی صلاحیت رکھتے ہو۔ یہ جو اپنے ڈریم کو پورا کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس فوکس کرنے کی اور ڈیڈیکیشن رکھنے کی جو ہے یہ صلاحیت ہونی چاہیے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ڈرائیو، جسے ہم سیلف ڈرائیو کہتے ہیں، تو سیلف ڈرائیو کیا ہوتی ہے؟ آپ یہ دیکھیں کہ سپوز کریں کہ آپ زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، تو کون سی چیز ہے جو آپ کو 18 گھنٹے کام کرنے کے لیے مجبور کرتی ہے؟ اسی طرح سے اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو کون سی چیز ہے جو مجھے مجبور کر رہی ہے کہ میں یہ ویڈیو بناؤں؟ تو ہر بندے کو کوئی کام کرنے کے لیے کوئی وجہ ہونی چاہیے۔ وہ جو وجہ ہوتی ہے اس کو سیلف ڈرائیو کہا جاتا ہے۔ تو آپ کے اندر اگر سیلف ڈرائیونگ فورس نہیں ہے تو کوئی بندہ آپ سے مجبوری میں کوئی کام نہیں کروا سکتا۔ تو آپ کو اگر زندگی میں کامیاب ہونا ہے تو اپنے آپ سے پوچھیں، کیا میرے اندر سیلف ڈرائیونگ فورس ہے؟ سیلف ڈرائیونگ فورس کیا ہوتی ہے کہ خود بخود آپ کسی کام پر محنت سے کام کرتے ہیں اور لگاتار 10 گھنٹے 15 گھنٹے 18 گھنٹے کرتے رہتے ہیں، اور آپ کا ایک فوکس ہوتا ہے اور آپ ایک سٹرگل محنت کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں، ایفرٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ مجھے یہ ٹارگٹ اچیو کرنا ہے۔ تو آپ نے جو اپنا ایک خواب بنایا، اپنی ایک آپ نے آبجیکٹیو بنایا، ایک مقصد بنایا، اس کو حاصل کرنے کے لیے آپ کے اندر جو قوت ہوتی ہے، قوت ارادی آپ اسے کہہ سکتے ہیں، اس کو انگلش میں سیلف ڈرائیو کہہ سکتے ہیں، ارادہ کی طاقت یا قوت ارادی۔ تو جب ہم ایگزام دے رہے ہوتے ہیں، اگر میں کلاس میں فرسٹ آنا چاہتا ہوں تو میں ساری دنیا رات کے 2 بجے سو گئی، لیکن میں رات کے 2 بجے تک پڑھتا رہتا ہوں، تو یہ میری سیلف ڈرائیونگ فورس ہے جو مجھے کہتی ہے کہ مجھے ہر صورت اے گریڈ لینا ہے، پڑھنا ہے، زندگی میں کامیاب ہونا ہے۔ تو ہر بندے کے اندر ایک سیلف ڈرائیونگ فورس ہوتی ہے جو اسے کامیاب ہونے میں مدد کرتی ہے۔ اس کے بعد آپ کے پاس ڈیٹا کا ہونا ضروری ہے۔ آپ جس بھی مارکیٹ میں کام کر رہے ہیں اس کے آپ مارکیٹ سے متعلق آپ کے پاس ریسرچ اور انفارمیشن کا ڈیٹا ہونا چاہیے۔ مارکیٹ میں اور کتنے لوگ کام کر رہے ہیں، اس کے کس طرح سے فنکشننگ ہو رہی ہے، مارکیٹ کو کیسے چلایا جا رہا ہے، اور میں اس سے فائدہ کیسے اٹھا سکتا ہوں اور اس میں مجھے نقصان کیسے ہو سکتا ہے۔ مارکیٹ کس پیٹرن کے تحت جو ہے وہ مارکیٹ چل رہی ہے۔ تو یہ جو انفارمیشن اینڈ ریسرچ ہے اس کو ڈیٹا کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد جب آپ کام شروع کرتے ہیں تو کام شروع کرنے کے لیے تھوڑا سا کیش ہونا آپ کے پاس ضروری ہے۔ جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ آگ لگانے کے لیے ماچس ہونا چاہیے، اگر ماچس نہیں ہے تو لیٹر ہونا چاہیے، لیٹر نہیں ہے تو پھر بھی کوئی برنر ہونا چاہیے، یعنی کہ چنگاری ہونی چاہیے۔ اگر چنگاری نہیں ہوگی تو آگ نہیں لگے گی۔ تو اسی طرح سے آپ یہ سمجھے کہ اگر آپ نے کوئی بڑا پیسہ بنانا ہے تو تھوڑے سے پیسے تو آپ کے پاس ہونے چاہیے، 1000 2000 5000۔ اگر اتنے ہیں تو آپ شروع کر سکتے ہیں، ضروری نہیں 5 لاکھ ہونا چاہیے۔ اگر اتنے بھی نہیں ہیں تو یہ آپ کما سکتے ہیں۔
محنت کر سکتے ہیں، مزدوری کر سکتے ہیں، پڑھا سکتے ہیں، کچھ نہ کچھ کر کے آپ پیسہ کما سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت اچھا ذہن دیا ہے، آپ کو 2 ہاتھ دیے ہیں، آپ کو صحت مند باڈی دی ہے، تو اس کو یوز کرتے ہوئے آپ کچھ نہ کچھ ضرور کر سکتے ہیں۔ تو آپ کے پاس بگ ڈریم ہونا چاہیے، ڈیڈیکیشن ہونی چاہیے، سیلف ڈرائیونگ فورس ہونی چاہیے، ڈیٹا ہونا چاہیے انفارمیشن اور ریسرچ کا، اور اس کے ساتھ ساتھ کیش ہونا چاہیے۔ یہ 5 کمپوننٹ ضروری ہیں اگر آپ انویسٹر بننا چاہتے ہیں۔ اگلی جو سب سے اہم بات ہے، میجک آف مسٹیکس۔ مسٹیکس جتنی آپ کرتے ہیں زندگی میں، اور ہر مسٹیک سے آپ سیکھتے جاتے ہیں، تو آپ اتنے ہی زیادہ ایکسپیرینسڈ ہوتے جاتے ہیں اور اتنے ہی زیادہ آپ کامیاب ہوتے جاتے ہیں۔ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے آپ نے۔ مسٹیکس آر اپرچونٹیز ٹو لرن سم تھنگ نیو۔ کچھ بھی نیا سیکھنے کے لیے جو آپ کو پہلے پتا نہیں ہوتا، آپ جب کوئی کام کرتے ہیں آپ سے غلطی ہو جاتی ہے، وہ کام ٹھیک نہیں ہوتا، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کام کو ٹھیک کر نہیں پائے۔ اگر آپ کو پتا ہوتا تو آپ ٹھیک کر پاتے۔ اب یہ ٹھیک کر نہیں پائے تو آپ سے غلطی ہوگی، اور غلطی ہونے کے بعد آپ نے سیکھ لیا کہ اس کو ایسے نہیں کرنا، ایسے کرنا ہے۔ تو مسٹیک کب ہوتی ہے؟ جب آپ کچھ نیا سیکھنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں مسٹیکس آر اپرچونٹیز ٹو لرن سم تھنگ نیو۔ یہ بہت اچھی بات ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ زندگی میں اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو انویسٹمنٹ ایسی چیزوں میں کریں جہاں سے کیش فلو جنریٹ ہو۔ مثلا میں نے پہلے بتایا کیش فلو کیا ہوتا ہے کہ آپ کوئی پراپرٹی لے لیتے ہیں، اس کو کرائے پہ دے دیتے ہیں، آپ گاڑی لے لیتے ہیں، اس کو کرائے پہ دے دیتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ کچھ بھی ایسا کرتے ہیں جہاں سے انویسٹمنٹ آپ نے کی ہے اور اس کے بعد آپ کو پیسہ آنا شروع ہو جاتا ہے پہلے ہی مہینے، تو اس کو کیش فلو کہا جاتا ہے۔ تو آپ کی کامیابی کے لیے کیش فلو کا جنریٹ ہونا بہت ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کے اندر صلاحیت ہے تو آپ کوشش کریں کہ آپ کی جو لائبلٹیز ہیں ان کو ایسٹس میں کنورٹ کر لیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد جو سب سے اہم بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہر بندہ جو امیر ہونا چاہتا ہے اس کو امیر ہونے کے لیے کوئی نہ کوئی قیمت ادا کرنا پڑتی ہے۔ ہر بندہ جو امیر ہونا چاہتا ہے اس کو امیر ہونے کے لیے قیمت ادا کرنا پڑتی ہے۔ کوئی بھی چیز دنیا میں فری نہیں ہوتی، نتھنگ از فری۔ جو آپ کو فری لگ رہا ہے دوبارہ سوچیں کیا وہ واقعی فری ہے؟ جو آپ کو فری لگ رہا ہے دوبارہ سوچیں کیا وہ واقعی فری ہے؟ کچھ بھی فری نہیں ہوتا۔ جو فری ہوتا ہے اس کی قیمت آپ ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اگر کوئی تھوڑی بہت قیمت لے رہا ہے تو وہ خوشی سے ادا کر دیں، کیونکہ جو ٹوٹلی فری ہوگا اس کی قیمت آپ خود ہوں گے۔ ٹھیک ہے؟ تو زندگی میں یہ سمجھنے کی کوشش کریں، اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو ان چیزوں کے فرقوں کا پتہ ہونا چاہیے، ڈیفرنسز بٹوین دیز تھنگز۔ یہ جو میں نے کل بھی بتایا تھا آپ کو، آج اس میں کچھ ایڈیشن کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا۔ یہ 6-7 چیزیں ہیں، ان کے فرق کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے تو آپ ضرور کامیاب ہوں گے۔ پہلا آپ نے دیکھنا ہے، نمبر 1، گڈ ڈیبٹ اور بیڈ ڈیبٹ، اچھا قرضہ اور برا قرضہ، اس کا پتہ ہونا چاہیے آپ کو، اور میں نے کل اس کی ایکسپلینیشن دے دی تھی۔ گڈ لاسز اور بیڈ لاسز، اس کے فرق کا پتہ ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ گڈ ایکسپینڈیچر اور بیڈ ایکسپینڈیچر، پچھلی ویڈیو میں یہ بھی ایکسپلین کر چکا ہوں۔ اہم جو بات ہے کہ ٹیکس پیمنٹس بھی جو اس کے اگینسٹ آپ کمپیئر کرتے ہیں، ٹیکس انسینٹیوز، ان میں کیا فرق ہے؟ انویسٹمنٹ جب آپ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کس طرح کی انویسٹمنٹ پہ مجھے ٹیکس پے کرنا پڑے گا اور کس طرح کی انویسٹمنٹ پہ مجھے ٹیکس میں انسینٹیو ملے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کمپنیز کس طرح سے کام کرتی ہیں، آپ کمپنیز میں کیسے لوگ ہائر کر سکتے ہیں، یا پھر کمپنیز کے مالک کس طرح سے بن سکتے ہیں، یہ دونوں چیزیں آپ کو دیکھنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ایک بڑا بزنس کس طرح سے بلڈ کیا جا سکتا ہے، اس میں اگر پرابلم آتے ہیں تو ان پرابلمس کو کیسے سالو کیا جا سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک چھوٹی کمپنی بنا کر اس کو پھر بڑا
बिजनेस को बड़ा करके बाद में स्टॉक मार्केट में आप अपनी कंपनी कैसे रजिस्टर्ड करवा सकते हैं, और कल को आप आज जो शेयर खरीद रहे हैं कल को लोग आपकी कंपनी के शेयर खरीदें, ऐसा क्यों नहीं हो सकता। कल को आप अपनी कंपनी बनाएं और उस कंपनी के शेयर लोगों को बेचें, तो ये भी तो हो सकता है। इसके साथ साथ आप ये देखें कि आपको ये पता होना चाहिए कि अगर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो स्टॉक्स, बॉन्ड्स और म्यूचुअल फंड जो हैं इसमें इन्वेस्टमेंट का किस में ज़्यादा फ़ायदा है, किस में कम फ़ायदा है। तो जैसे मैं हमेशा बताता हूँ कि स्टॉक्स में रिस्क ज़्यादा है तो उसमें फ़ायदा भी ज़्यादा है, बॉन्ड्स में रिस्क कम है तो उसमें फ़ायदा भी कम है, म्यूचुअल फंड्स में ओवरऑल एवरेज रिस्क है और एवरेज ही फ़ायदा है। इसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो उसका मुझे क्या फ़ायदा होगा और नुकसान क्या होगा। अगर मैं स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो उसका फ़ायदा क्या होगा, नुकसान क्या होगा। और इसके साथ साथ आपने ये देखना है कि ये जो मैं इन्वेस्टमेंट्स कर रहा हूँ किस तरह से इनको लीगली प्रोटेक्ट भी किया जा सकता है, और मैं अपने पैसे को कैसे वाइट मनी रख सकता हूँ। ये सारी चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में कुछ सीखने का मौका मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, कमेंट ज़रूर लिख दीजिएगा। 5 कमेंट जो है ये आपका कंट्रीब्यूशन होता है ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और बहुत से लोग ये अपना वीडियो देखने का हक अदा नहीं करते। कोशिश किया करें कि कमेंट ज़रूर लिखें, लाइक करें या डिसलाइक करें, लेकिन कुछ ना कुछ तो करें। बहुत शुक्रिया।